اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان روایات پر گفتگو کی جائے کہ جس میں جناب زہرا سلام اللہ کی شہادت کا ذکر ملتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ روایات ہماری کتابوں کے اندر، یعنی مکتبہ اہل بیت کی کتابوں کے اندر تو واضح طور پر موجود ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کی کتابوں کے اندر بھی کیا یہ روایات ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ آج انشاءاللہ اس سوال کے جواب ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر دوسرے مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر یہ روایت نہ بھی پائی جاتی ہو، تب بھی ہماری کتابیں اتنی مستند اور معتبر ہیں کہ صرف ہماری کتابیں ہی کافی ہیں کہ ہم اس پر بھروسہ کریں اور اعتماد کرتے ہوئے کسی واقعے کو مانیں یا کسی واقعے کا رد کریں۔ لیکن یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو تمام عالم اسلام کے مورخین، محدثین، مفسرین اور گفتگو کرنے والے افراد نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور کسی نے کچھ زیادہ حد تک بیان کیا ہے، کسی نے مختصر بیان کیا ہے، کسی نے ویسا ہی بیان کیا ہے کہ جیسا مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور کسی نے اس کے اندر کٹوتی بھی کی ہے۔ اور اس کا ذکر بھی ایک عالم دین جو بہت مشہور مورخ، جو ہمارے بھائیوں کے مکتب کے ہیں، ابن ہشام، جنہوں نے سیرہ نبویہ لکھی، انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف بھی اپنی اس کتاب کے مقدمے میں کیا ہے جو بہت حیران کن ہے۔ ہمارے سامنے ابن ہشام کی کتاب موجود ہے، سیرہ نبویہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 4 پر انہوں نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قال ابن ہشام، خود ابن ہشام کے یہ جملے ہیں، کہتے ہیں کہ وَتَارِكٌ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ ابن اسحاق فی هذا الکتاب۔ اصل میں ابن ہشام جو بہت قدیمی مورخ ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو مطالب جمع کیے ہیں وہ اپنے سے پہلے جو بہت مستند اور معتبر مورخ تھے جناب ابن اسحاق، ان کی کتاب سے لیے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے جو اپنی کتاب میں سارے موارد اور مطالب کو بیان کیا ہے، ان سبھی کو ہم اپنی کتاب میں جگہ نہیں دے رہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں سے چند ایک وجوہات انہوں نے بیان کی۔ مثال کے طور پر بعض ابن اسحاق نے باتیں ایسی کی ہیں کہ جو رسول اللہ کے حوالے سے نہیں ہیں، تو ہمارا موضوع سیرہ نبویہ ہے، لہٰذا ہم ان باتوں کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دے رہے۔ یا مثال کے طور پر اشعار انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک یا تو معتبر نہیں ہے یا ہم لانا نہیں چاہ رہے۔ انہی موارد میں سے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ابن ہشام یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اشیاء بعضها یشنع الحدیث به، اور بعض چیزوں کو ہم اس لیے ذکر نہیں کر رہے کیونکہ وہ بری ہیں۔ اب یہ کس کے لیے بری ہیں؟ اور ابن اسحاق جب اس کو بیان کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کیوں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بری ہیں؟ اس کی مزید ایک اور وضاحت اس کے اگلے جملے کے اندر بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے، وَبَعْضٌ يَسُوءُ بَعْضَ النَّاسِ ذِكْرُهُ، اور بعض ایسے مطالب ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ذکر کیا تو بعض لوگوں کا دل رنجیدہ ہو جائے گا اور وہ اس کو ناپسند کریں گے۔ تو ابن ہشام نے بھی سینسر کیا ہے بہت ساری باتوں کو، اس لیے ان کی کتاب کے اندر بھی آپ کو سارے مطالب، ظاہر سی باتیں نہیں ملیں گے، اس کا خود انہوں نے اقرار کیا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے بغیر بتائے پورے واقعات میں سے جو اپنے مطلب کی چیزیں تھیں اس کو لے لیا ہے اور باقی کو سینسر کر دیا ہے اور کاٹ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہماری توانائی کے اندر ہم تک روایات پہنچی ہیں اس میں سے چند ایک آپ کی خدمت بیان کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری روایات نہیں ہیں، اس کا ایک قطرہ ہے، ورنہ ایک سمندر موجود ہے اس واقعے کے بارے میں، اور اس واقعے کو جس نے بھی بیان کیا ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں، اس سے ملتا جلتا واقعہ یقیناً پیش آیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 100% اس واقعے کا انکار کر دیں، نہیں، ایسے معاملات موجود تھے، اور خود ان معاملات کا ہونا اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام کے اندر کچھ معاملات پیش آئے تھے اور ایک دوسرے سے کافی حد تک اختلاف بڑھا، یہاں تک کہ قتل و قتال کی صورتحال ہو گئی۔ لیکن مولا متقیان نے صبر کا مظاہرہ کیا اور خون ریزی سے پرہیز کرتے ہوئے امت کو وہ ڈائریکشن دکھایا کہ اگر یہ تخت و تاج ہمارے ہاتھوں میں نہیں بھی ہے
تب بھی ہم اصلاح امت کرتے رہیں گے. جس طریقے سے مولا حسین نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو فرمایا تھا کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. تو اسی اصلاح کے مقصد سے مولا متقیان نے بھی تخت خلافت کو چھوڑا. ایک اور بات کی وضاحت بھی ہم ان روایات کو پیش کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صرف ہم ایک واقعے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اگر واقعات کو ہم دیگر انداز میں بھی دیکھیں تو بہت سارے اور واقعات ہیں کہ جن کے اوپر ابھی آج ہماری گفتگو نہیں ہے، لیکن وہ بھی تواتر کے ساتھ موجود ہیں اس کے اوپر روایات. مثال کے طور پر باغ فدق یہ کس کا حق تھا اور کیسے چھینا گیا اور کیوں نہیں دیا گیا، اس کے بعد جناب سیدہ کا ریئیکشن کیا تھا، اور آخری وقت تک یہ فدق جناب سیدہ کے ہاتھوں میں نہیں آیا، یہاں تک کہ جناب سیدہ غضبناک حالت میں اس دنیا سے چلی گئیں، جس کا اظہار خود امام بخاری نے صحیح بخاری میں کیا ہے. تو فدق ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دیگر واقعات، مثال کے طور پر قلم و کرتاس کا جو واقعہ ہے کہ پیغمبر مانگتے رہے لیکن بعض اصحاب نے دینے سے انکار کیا، اور اس کے اندر نام بھی موجود ہے کہ کس نے اس بات کا انکار کیا، وہ بھی آج ہمارا موضوع نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ کون جنگوں کے اندر پش دکھایا کرتا تھا رسول اللہ کو اور کون چھوڑ کر چلا جایا کرتا تھا. یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کس نے کہا تھا کہ آج صلح کرنے کے بعد اور رسول اللہ کی صلح کو دیکھ کر آج مجھے رسول اللہ کی رسالت پر سب سے زیادہ شک ہو رہا ہے. یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ سورہ تحریم کی آیتیں کن کے اوپر نازل ہوئی. یہ بھی ہمارا موضوع نہیں کہ سورہ منافقون کی آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ہمارا آج کا موضوع صرف یہ ہے کہ جناب سیدہ کے گھر پر حملہ ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر حملہ ہوا ہے تو یہ کن کن کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، کس کس نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور کس حد تک اس کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. تقریباً اس کے 4 مراحل ہمیں روایات کے اندر نظر آتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس کے اندر تقریباً تمام ہی مورخین متفق ہیں کہ کم از کم خلیفہ ثانی در سیدہ پر آ کر یہ دھمکی دے کر گئے تھے کہ اگر پھر سے علی ابن ابی طالب یا زبیر یا دیگر اصحاب آپ کے گھر پر جمع ہوئے اور خلافت کے سلسلے میں انہوں نے گفتگو کی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اور خدا کی قسم کھا کر وہ گئے تھے. تو یہ بات ہم ظاہراً پہلی گفتگو میں بیان کر چکے تھے، لیکن آج دوبارہ سے اس تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا ہم پہلی روایت دوبارہ سے یہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ کم از کم دھمکی دی گئی ہے در سیدہ پر آ کر، اور وہ شخص معین ہے کہ جس نے دھمکی دی ہے. جناب سیدہ کے جواب موجود ہے روایات کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دھمکی واقعی سنجیدگی کے ساتھ دی گئی ہے. اس میں ایک روایت وہ تھی جو ہم پہلے آپ کی خدمت بیان کر چکے ہیں، مزید اور حوالوں کے ساتھ بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، جس کو ہم نے پچھلے دفعہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، جس میں روایت کا جملہ ہمیں اس طریقے سے ملتا ہے کہ قال فلما خرج عمر جاؤها، جب عمر دھمکی دینے کے بعد چلے گئے تو فقالت، تو بنت رسول نے شاہ فرمایا تعلمون ان عمر قد جاءنی، اے علی ابن ابی طالب آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب موجود نہیں تھے تو آپ کی غیر موجودگی میں خلیفہ ثانی آئے تھے. وقد حلف باللہ، اور اس نے خدا کی قسم کھا کر یہ کہا ہے لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت، اگر آپ واپس اسی انداز سے گھر پر آئے اور خلافت کے سلسلے میں آپ نے گفتگو کی تو خدا کی قسم کھا کر وہ گیا ہے کہ وہ اس گھر کو آگ لگا دے گا. وَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، خدا کی قسم وہ یہ کام ضرور کرے گا کہ جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی ہے. تو دھمکی کی روایت بہت معتبر کتاب جو خود امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 432 پر یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے یہ روایت پھر ہمیں علامہ سوطی کی کتاب میں بھی نظر آتی ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 267. علامہ سوطی نے اپنی کتاب جامع الاحادیث کے اندر اس روایت کو جگہ دی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت کتنی معتبر روایت ہے. کیونکہ بعض کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو واقع شہادت جناب زہرا سلام اللہ کی روایات ہیں وہ سلیم ابن قیس ہلالی کی کتابوں سے ہم تک پہنچی ہیں.
تو صرف ایک سلیم ابن قیس ہلالی نہیں ہے، اور اگر وہ ایک راوی بھی ہوتا تو سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا باقی علماء اتنے نابالغ ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ سلیم ابن قیس ہلالی مثال کے طور پر ایک جھوٹا راوی ہے، جھوٹا مورخ ہے، وہ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑتا ہے، وہ اپنی طرف سے افسانے بیان کرتا ہے، تو پھر اس کی روایت کو انہوں نے اپنی کتاب میں کیوں جگہ دی؟ تو دیگر علماء کا بھی انہی کی روایت پر بھروسہ کرنا اس بات پر بھی دلیل ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہ یہ راوی معتبر راوی ہے۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں جو ابھی روایات پیش کر رہے ہیں وہ صرف سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب سے نہیں ہے۔ اس کتاب کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو بہت ساری دیگر اور کتابوں کے اندر یہی مطلب موجود ہے کہ خلیفہ ثانی آئے تھے در سیدہ پر اور یہ دھمکی دے کر گئے تھے۔ تو علامہ سیوطی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ جس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا تھا، اور یہ پوری روایت ان اسلم انہ حین بویع لابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انہوں نے رضی اللہ کا لفظ لگایا ہوا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کس منہ سے یہ دعا کریں گے ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے در سیدہ پر آ کر اس طرح سے دھمکی دی۔ ان اسلم انہ حین بویع لابی بکر رضی اللہ عنہ بعد رسول اللہ کان علی والزبیر یدخلان علی یا یدخلون بھی درست ہے، بہرحال انہوں نے یدخلون کا لفظ استعمال کیا، یدخلون علی فاطمہ بنت رسول اللہ ویشاورونہا، کہ مولا متقیان اور جناب زبیر یہ بنت رسول کے گھر پر آیا کرتی تھی اور خلافت کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتی تھی۔ وَيَرْجِعُونَ فِي أَمْرِهِمْ، اور رجوع کیا کرتی تھی اس سلسلے کے اندر۔ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَرَجَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فاطمہ، جب اس بات کی اطلاع خلیفہ ثانی کو پہنچی تو وہ در سیدہ پر آئے۔ فقال یا بنت رسول اللہ ما من الخلق احد احب الی من ابیک، کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے بابا سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ وما من احد احب الینا بعد ابیک منکی، اور نہ ہی آپ کے بابا کے چلے جانے کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب میری نظر میں ہے۔ لیکن ویم اللہ، لیکن خدا کی قسم، ما ذاک بمانعیہ، لیکن خدا کی قسم یہ بات مجھے روکے گی نہیں۔ ان اجتمع ہؤلاء النفر عندکی، کہ اگر یہ دوبارہ افراد آپ کے پاس جمع ہوئے، ان آمر بہم ان یحرق علیہم الباب، کہ میں حکم دوں گا کہ اس گھر کو آگ لگا دی جائے، اس دروازے کو جلا دیا جائے۔ فلما خرج علیہم عمر جاؤہا، تو جب خلیفہ ثانی چلے گئے تو پھر یہ حضرات در سیدہ پر لوٹے۔ قالت، اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا، تعلمون ان عمر قد جاءنی وقد حلف باللہ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ ثانی ابھی آئے تھے اور یہ خدا کی قسم کھا کر کہہ کے گئے تھے کہ لئن عدتم، کہ اگر تم دوبارہ سے پلٹے، لا یحرقن علیکم الباب، تو دروازہ تم پر جلا دیا جائے گا، اور خدا کی قسم وہ یہ کام ضرور کرے گا کہ جس کے بارے میں اس نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ جو متفقن علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ ہم نے علامہ سیوطی کی روایت پیش کر دی، اس کے بعد ایک اور حوالہ ہے اسی سلسلے میں، متقی ہندی نے کنز العمال میں اسی روایت کو لکھا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 651 پر، اور اب ضروری نہیں کہ ہم دوبارہ سے ان کے جملوں کو پڑھیں، لیکن بعین ہی آپ کو یہی روایت ان اسلم انہ حین بویع لابی بکر بعد رسول اللہ، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو دوبارہ سے یہ روایت ملے گی کنز العمال میں۔ علامہ متقی ہندی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ تو اگر یہ ایسا واقعہ ہوتا اور ایسی بات ہوتی کہ جو افسانہ ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، کسی کا اپنا خیال ہے اور کسی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، تو کیوں بعد کے آنے والے علماء بار بار اس واقعے پر جب پہنچتے ہیں تو اسی روایت کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے جس میں نہ صرف یہ کہ دھمکی دی گئی ہے اور زبان سے آگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر عملاً وہ آگ لے کر بھی آئے ہیں اور اپنے ساتھ جلتی ہوئی لکڑیاں، شعلے لے کر آئے ہیں۔ وہ روایت کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ وہ روایت الامامہ والسیاسہ میں ابن قتیبہ دینوری نے لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 اور 30، دونوں کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا یہ پورا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم اس کے صرف چند حصوں کا آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں۔ یہ حوالہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، الامامہ والسیاسہ،
تحقیق علی شیری کی یہ تحقیق ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں ابن قتیبہ دینوری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر جو خاص جملے ہیں وہ کیا ہیں، کہ لکھتے ہیں ان ابا بکر تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کرم اللہ وجہہ۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول نے وہ افراد کے جنہوں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، ان کے مقابلے پر ایک لشکر بھیجا، اور یہ لشکر مولا علی علیہ السلام کے گھر پر گیا۔ فبعث الیہم عمر بن خطاب نے ان کی طرف یہ لشکر بھیجا۔ فجاء فناداہم وہم فی دار علی، اور عمر بن خطاب اس لشکر کے ساتھ علی بن ابی طالب کے گھر پر جمع ہوئے، اور انہوں نے بلند آواز سے کہا فَأَبَوْا أَن يَخْرُجُوا فَدَعَا بِالْحَطَبِ۔ جب مولا علی کو آواز دی کہ گھر سے باہر نکلے تاکہ خلیفہ اول کی بیعت کریں، تو مولا متقیان نے گھر سے نکلنے سے انکار کیا، اور جو ان کے ساتھ افراد موجود تھے یعنی ان کے چاہنے والے جو تھے انہوں نے بھی انکار کیا، اور وہ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ فَدَعَا بِالْحَطَبِ، اس لفظ کو آپ دیکھیے گا کہ پھر خلیفہ ثانی نے لکڑیاں منگوائی۔ وقال، اور انہوں نے کہا والذی نفس عمر بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لتخرجن، یا تمہیں نکالا جائے گا اور تمہیں ہم نکالیں گے، تم باہر نکل آؤ، او لا احرقنها علی من فیہا، یا میں یقیناً جلا دوں گا اس دروازے کو اس کے اوپر کہ جو اس دروازے کے اندر اور اس گھر کے اندر موجود ہے۔ فقیل لہو، تو کسی نے کہا یا ابا حفص ان فیہا فاطمہ، اے عمر ابن خطاب اس گھر کے اندر تو فاطمہ بھی موجود ہیں۔ فقال وَإِن، خلیفہ ثانی نے جواب دیا گرچہ فاطمہ ہو میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ یہ جرت کیسے آئی ہے خدا جانتا ہے، یہ ایک دن کے اندر آئی ہے یا پہلے ہی سے اس طرح کی حرکتیں ان سے سرزد ہوتی رہی ہے، کہ جس کے بعد یہ ہمیں الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے اور نظر آتا ہے کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوتے ہی بنت رسول کے سامنے اس طرح سے آ کے گستاخی کی جا رہی ہے، اور جب کوئی احساس بھی دلا رہا ہے کہ اس گھر کے اندر فاطمہ زہرا رہتی ہیں تو اسے کیا ہو گیا ہے، ہوش کے ناخن لو، تو کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے فاطمہ اگر ہوں۔ یقیناً ناظرین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہوں گے کہ جناب سیدہ جن کے لیے پیغمبر اٹھا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، انہیں اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے بابا کے اصحاب نے کس طرح سے رویہ اختیار کیا ہے۔ پھر آگے جملہ یہ ہے ثم قام عمر فمشى معه جماعة، پھر عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک لشکر موجود تھا، حتی اتوا فاطمہ، یہاں تک کہ وہ آ گیا فاطمہ کے مد مقابل۔ فدققوا الباب، اور انہوں نے دروازے کو پیٹا اور دروازے کو دستک دی۔ فلما سمعت اصواتهم، جب جناب سیدہ نے ان لوگوں کی آواز سنی، ان نامحرموں کی آواز جناب سیدہ نے سنی، نادت باعلی صوتها، تو جناب سیدہ نے بلند آواز سے چیخ کر پکار کر کہا یا ابتا یا رسول اللہ، اے بابا جان، اے اللہ کے رسول، ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب وابن ابی القحافہ، اے میرے بابا جان آپ کے چلے جانے کے بعد مجھے کیا دیکھنا پڑ رہا ہے عمر ابن خطاب کے ہاتھوں اور خلیفہ اول کے ہاتھوں، مجھے کیا کیا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ جب اس درد بھری آواز کو لوگوں نے سنا، فلما سمع القوم صوتها، جب اس درد بھری آواز کو لوگوں نے سنا، وبکاءها، اور جناب سیدہ کی گریے کو سنا، انصرفوا، تو بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو اس کام سے منصرف ہو گئی۔ وبقی عمر، لیکن خلیفہ ثانی کھڑے رہے، ومعه قوم، اور ان کے ساتھ ایک لشکر موجود تھا، فاخرجوا علیا، اور انہوں نے نکالا علی ابن ابی طالب کو ان کے گھر سے۔ اب کیسے نکالا، اس میں بھی بہت ساری اور باتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اتنا آسانی سے تو نہیں نکالا گیا ہے، علی ابن ابی طالب منع کر رہے ہیں، جناب سیدہ موجود ہیں،
یہ لشکر پوری توانائی لگا رہا ہے کہ علی بن ابی طالب کو گھر سے نکالا جائے، تو کیسے نکالا گیا ہوگا؟ وہ یقیناً آپ جملے مصائب کے اندر سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم صرف ابھی روایت پیش کر رہے ہیں۔ فَأَخْرَجُوا عَلِيًّا، علی ابن ابی طالب کو نکالا، فَمَضَوْا بِهِ إِلَىٰ أَبِي بکر، اور لے کر آئے خلیفہ اول کے پاس، فَقَالُوا لَهُ، اور پھر کہا علی ابن ابی طالب سے، بایع، بیعت کرو۔ فقال ان انا لم افعل فما، اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو کیا کرو گے؟ فقالوا، تو سب نے مل کر کہا، اذن واللہ الذی لا الہ الا ہو نضرب عنقک، خدا کی قسم اگر تم نے بیعت نہیں کی، سب مل کر ایک ہی بات کریں، اگر تم نے بیعت نہیں کی تو تمہاری گردن کو ہم کاٹ دیں گے۔ بیعی نہیں، ہمیں یہی جملے پھر کربلا کے واقعے میں نظر آتے ہیں کہ اگر یزید کی بیعت نہیں کی گئی تو حسین کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس کا آغاز ہوا ہے مدینہ سے، در سیدہ سے، اور ان واقعات سے کہ جو بعد وفات رسول پیش آئے ہیں۔ تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ دوسرے مرحلے میں ہمیں وہ روایات نظر آتی ہے کہ جس کے اندر صرف دھمکی تک بات نہیں ہے، بلکہ عملاً وہ لکڑیاں لے کر آئے ہیں، انہوں نے عملی طور پر یہ نمونہ پیش کیا کہ اگر یہ کام نہیں ہوا اور بات نہیں مانی گئی تو ہم تہس نہس کر دیں گے اور گھر کو جلا دیں گے۔